اسلام نام عبادات کا نہیں ہے، ہم نے صرف اور صرف اسلام کو عبادات کا نام دیا ہے۔ اسلام نام ہے وقت کا، وقت کی اہمیت۔ اسلام ہمیں وقت کی اہمیت یاد دلاتی ہیں۔ ایک مرتبہ ڈاکٹر ذاکر نائک بھارت ممبئی سے کہیں اور ملک جا رہے تھے تو ایئرپلین جہاز جو ہے 5 منٹ لیٹ ہو گئی تھی، تو اس پر ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس ایئرپلین والوں پر، جہاز والوں پر کیس کیا۔ کورٹ میں گئے اور وہاں پر ان پر کیس کیا، تو کورٹ والوں نے ڈاکٹر ذاکر نائک کی بات کو ایکسیپٹ کیا، قبول کیا اور ان پر بہت زیادہ بڑا جرمانہ لگایا جہاز والوں پر۔ تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے وہاں بہت زیادہ دلیلیں دی، بہت زیادہ دلیلیں، جس کا ایک جواب بھی نہیں تھا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے بولا تھا کہ آپ 5 منٹ کی بات کر رہے ہو، 5 منٹ میں بہت زیادہ ملک تباہ بھی ہوئے، آباد بھی ہوئے، برباد بھی ہوئے۔ تو اسلام نے ہمیں وقت کی اہمیت بتائی ہے۔ آپ مثال کے طور پر ظہر کے ٹائم میں فجر کی نماز نہیں پڑھ سکتے ہو، ظہر کے ٹائم میں عصر کی نماز نہیں پڑھ سکتے ہو، ظہر کے ٹائم میں آپ مغرب کی نماز نہیں پڑھ سکتے ہو، ظہر کے ٹائم میں آپ عشاء کی نماز نہیں پڑھ سکتے ہو۔ کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ کیا فجر کی نماز نماز نہیں ہے؟ کیا عصر کی نماز نماز نہیں ہے؟ کیا مغرب کی نماز نماز نہیں ہے؟ کیا عشاء کی نماز نماز نہیں ہے کہ ہم نہیں پڑھ سکتے ہیں؟ لیکن نہیں پڑھ سکتے ہمیں۔ اسلام نے ہمیں وقت کا پابند بنایا ہے۔ فجر کے ٹائم میں فجر کی نماز، ظہر کے وقت میں ظہر کی نماز اور عصر کے ٹائم میں عصر کی نماز پڑھیں گے۔ ہر چیز کا اپنا وقت بتایا، اپنا ٹائم بتایا ہے۔ اگر اس کے دائرے میں آپ مکمل کرتے ہو تو ٹھیک، اس کے دائرے کے اندر آپ اس کو مکمل نہیں کرتے ہو تو آپ گناہگار ہوتے ہو۔ تو یہاں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اسلام نے ہمیں عبادات کا نہیں بلکہ وقت کا زیادہ پابند بنایا ہے۔ اس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار احادیث اس پر موجود ہیں۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو، ان کی قدر کرو، اور یہ 5 چیزیں جو ہیں ہر انسان پر آتی ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلے نمبر پر ہے کہ جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو۔ جوانی ہے آپ کی آج، جوانی میں قوت ہوتی ہے، توانائی ہوتی ہے، طاقت ہوتی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، حقوق اللہ کا خیال کرو، حقوق العباد کا خیال کرو۔ جب آپ بوڑھے ہو جائیں گے تو آپ حقوق اللہ بھی ادا نہیں کر سکیں گے اور حقوق العباد بھی ادا نہیں کر سکیں گے، رشتہ داروں کا حال حوال نہیں لے سکو گے، پڑوسیوں کا حال حوال نہیں لے سکو گے جو آپ کا حق بنتا ہے۔ اس لیے جوانی میں ان چیزوں کو سر انجام دیں۔ دوسرے نمبر پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت سمجھو۔ اللہ تعالیٰ نے صحت دیا ہے آپ کو، صحت میں آپ ہر کام کر سکتے ہو، عبادات کر سکتے ہو، اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکتے ہو، اور اس طرح حقوق العباد کا خیال کر سکتے ہو۔ ایک مرتبہ بیماری کا جھٹکا لگ گیا تو بس آپ سے اللہ بھی بھول جائے گا، یعنی عبادات بھی نہیں کر سکو گے اور مخلوق بھی بھول جائے گا، حتیٰ کہ آپ کو اپنے بیٹے بھی یاد نہیں آئیں گے، اپنے بھائی بھی یاد نہیں آئیں گے، ماں باپ بھی یاد نہیں آئیں گے۔ بیماری ایک ایسی بڑی آفت ہے۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا کہ مالداری کو غربت سے پہلے غنیمت سمجھو۔ مالداری ہمیشہ نہیں رہتی ہے، آج ہے کل نہیں ہے، اس لیے اس کا صحیح استعمال کریں۔ زکوٰۃ، صدقات، حقوق العباد کا خیال کریں، غریبوں کا خیال کریں، مسکینوں کا خیال کریں، تو اس کا بدلہ آپ کو قیامت کے دن بھی ملے گا اور اس دنیا میں بھی ملے گا۔ اور چوتھے نمبر پر فرمایا کہ فراغت کو مصروفیت سے پہلے۔ ہر انسان کے زندگی میں ایسا وقت ضرور آتا ہے کہ اس کے پاس وقت کی کوئی کمی نہیں ہوتی ہے، لیکن اس کا استعمال صحیح کریں۔ اگر تھوڑی سی مصروفیت بھی آ گئی تو آپ اللہ سے غافل ہو جاؤ گے۔ ہم دیکھتے ہیں، آپ بھی دیکھتے ہوں گے کہ لوگ جو ہیں جمعے کی نماز کے اذانیں شروع ہیں، خطبہ شروع ہیں، ان کے دکانیں کھلی ہیں، نماز کے لیے دکانیں بند نہیں ہوتی ہیں۔ تو آپ بتائیں کہ قبر میں ان کو دکانیں کام آئے گی یا اولاد کام آئے گا؟ اور 5ویں نمبر پر فرمایا کہ زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھو۔ موت کا ایک وقت مقرر ہے، وہ آئے گا، جب اس کا جھٹکا لگے گا تو نہ آپ کی کوئی بات سنی جائے گی، نہ آپ کا توبہ قبول ہوگا، نہ دیگر عبادات آپ کی قبول ہوں گے۔ اس لیے زندگی کو غنیمت سمجھو اور نیک اعمال سر انجام دے، لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ اور لوگوں کا بھلائی چاہو، تو آپ اس دنیا میں بھی کامیاب اور اس دنیا میں بھی کامیاب۔ تو اسلام نے زیادہ سے زیادہ ہمیں وقت کا پابند بنائے، تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی وقت کا پابند بنائے۔ آمین ثم